کہ مدت ہوئی ہے۔ حضرت حاتب رضی اللہ عنہ ایک مہاجر صحابی تھے جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، اور بدری صحابی تھے، یعنی کہ ان صحابہ میں سے تھے کہ جن کے ایمان کی اور جن کی قربانیوں اور اخلاص اور صدق و وفا کی اوپر کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا۔ اب جب صلح حدیبیہ کے بعد اسلام تیزی سے پھیلنے لگا اور ایک مقام پر آ کر قریش نے صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ پر چڑھائی کی تیاری شروع کر دی۔ ان کی طرف سے معاہدہ ٹوٹ گیا، تو آپ نے کہا کہ اب چونکہ اسلامی اسٹیٹ اتنی مضبوط ہو چکی ہے کہ اللہ کے گھر کو اب بتوں سے پاک کیا جائے اور بت پرستی کا خاتمہ کیا جائے، اور اہل قریش پر، اہل مکہ پر چونکہ 7-8 سال پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعوت کی حجت قائم ہو چکی تھی، اس لیے سورہ توبہ میں وہ حکم بھی دیا گیا کہ اب بھی جو ایمان لے کر نہ آئے تو اب ان کو اس زمین کے اندر زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کی تیاری شروع کی، تو حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بدری صحابی تھے، ان کے بچے، ان کی والدہ، ان کے بھائی مکہ میں رہتے تھے، اور وہ مکہ کے تھے نہیں، مکہ میں بھی اجنبی تھے، باہر سے آئے تھے، تو ان کا کوئی قبیلہ موجود نہیں تھا کہ وہ یہ سوچتے کہ اگر جنگ ہوئی تو قبیلہ میرے بچوں کی حفاظت کرے گا۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ ایک خاتون کو جو حضرت عبد المطلب کی لونڈی تھی، انہوں نے ان کو آزاد کر دیا تھا، کسی وقت میں آزاد ہو گئیں اور گانے بجانے کا کام کرنے لگی، اور ان کی تنگ دستی کے عالم میں تھی کہ وہ مدینہ میں آئی اور مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے کہا کہ میری کوئی مدد کریں، میں فاقوں سے جی رہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، روایات پہ آتا ہے کہ اس کی مدد، حضرت حاتب نے جب دیکھا کہ یہ مکہ جا رہی ہیں تو انہوں نے اس کو 10 دینار دیے اور ساتھ میں ایک خفیہ خط دیا کہ یہ سرداران نے مکہ کو دے دینا، اور اس میں لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر حملہ کی تیاری کرتے ہیں۔ اب وہ خاتون مدینے سے نکلی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وحی کے ذریعے مطلع کر دیا کہ تمہارے ایک صحابی نے یہ سنگین جرم کیا ہے اور فلاں عورت فلاں مقام پر موجود ہے اور یہ خط لے کے جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو، حضرت مقداد کو اور حضرت زبیر، 3 صحابہ کو، تینوں جلیل القدر صاحب، ان کو حکم دیا کہ فلاں مقام پر عورت موجود ہے، اس کے پاس جاؤ، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ خط مانگو، اگر وہ دے دے تو اسے کچھ نہ کہنا اور لے کے واپس آ جانا، اگر وہ نہ دے تو اس خاتون کو قتل کر دینا تاکہ وہ خط کفار تک نہ پہنچے۔ تینوں صحابہ نکلے اور جا کے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جگہ بتائی تھی وہاں پہ جا کے اس خاتون کو پایا، اسے کہا کہ وہ خط ہمارے والے کرے، اس نے کہا خط میرے پاس نہیں۔ صحابہ نے فرمایا کہ اگر تم خط نہیں دو گی تو ہم تمہارے سارے کپڑے اتار دیں گے اور تمہاری تلاشی لیں گے۔ جب اس نے یہ دھمکی سنی تو اس نے اپنے بالوں کی چوٹی کے اندر سے خط نکال کے صحابہ کے حوالے کر دیا، خط لے کے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اب حضرت حاتب بھی آ گئے، صحابہ بھی بیٹھے ہیں، تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ حرکت کیوں کی؟ انہوں نے کہا چونکہ میں مکہ میں باہر سے آیا ہوں اور میرا کوئی قبیلہ نہیں ہے تو میں اسلام سے مرتد نہیں ہوا، مجھے آپ کی رسالت میں کوئی شک نہیں ہے، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری کی نیت نہیں رکھتا، لیکن میں نے سرداران مکہ کا دل جیتنے کے لیے حرکت کی کہ کل کو جنگ ہو تو میرے بیوی بچوں کے اوپر تھوڑا ترس، میری فقط یہ نیت ہے۔ حضرت عمر پاس بیٹھے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ میں اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں عمر، یہ بدری صحابی ہے، بدری، تمہیں کیا پتا کہ اللہ نے ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اور حضرت حاتب کی اس عذر کو قبول کیا، اور مفسرین لکھتی ہیں کہ کسی روایت میں نہیں آتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی سزا دی، لیکن اس وقت اسلامی معاشرے کی تشکیل اس طرح ہوئی تھی کہ ان کے اوپر یہ دھبا لگ جانا کہ انہوں نے رسول کی مخبری کرنے کی کوشش کی ہے، یہی بہت بڑی سزا تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے درگزر فرمایا،
ان کے عذر کو قبول فرمایا۔ اس سے پھر فقہا نے بہت سارے قوانین اخذ کیے۔ میں اس بیان کو اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ اگلے جمعے بھی جاری رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائے، اس کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کہ شہر محمد کی ہر ایک گلی سے جنازہ